بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں سب سے زیادہ ڈینگو بخار پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک مچھر کے کاٹنے سے ہونے والا وائرل بخار ہے۔ کچھ اہم باتیں، یہ ہر سال مونسون کے بعد زیادہ پھیلتا ہے جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور مچھر زیادہ یعنی پانی کا ایک جگہ جمع ہو جانا۔ 2024 میں پاکستان میں 20,000 سے زیادہ ڈینگو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس بخار کے علامات تیز بخار، سر درد، جوڑوں اور مسلز کا پین، چکر آنا، اسکن پر ریش، کبھی کبھی ہلکی بلیڈنگ ہونا۔ 2025 میں اب تک پاکستان کے ٹاپ 3 شہر جہاں سب سے زیادہ ڈینگو کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ پہلا، راولپنڈی، سب سے زیادہ ڈینگو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، 1,000 پلس کیسز راولپنڈی میں۔ مونسون کے بعد پانی جمع ہونے اور صفائی کے مسائل کی وجہ سے مچھر بہت بڑھ گئے ہیں۔ دوسرا، کراچی، یہاں ہر سال ڈینگو ہوتا ہے لیکن اس سال موسم اور تیز بارشوں کی وجہ سے کیسز تیزی سے بڑھے ہیں۔ تیسرا، لاہور میں بھی ڈینگو کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پانی کھڑا رہتا ہے یا صفائی کم ہوتی ہے۔ ڈینگو کے کچھ سمٹمز: اچانک تیز بخار 102 104، سر درد، آنکھوں کے پیچھے درد، جوڑوں اور مسلز کا درد، اسکن پر ریڈ ریش یا پھر داغ، بھوک کم لگنا، کبھی کبھی ناک مسوڑوں سے ہلکا خون آنا۔ اس کی احتیاط: گھر اور آس پاس پانی جمع نہ ہونے دو۔ کولر، بالٹی، پلانٹ پوٹس اور روف ٹینکس میں پانی روز بدلو۔ صبح اور شام مچھر مار اسپرے ضرور کرو۔ فل سلیوز کپڑے پہنو۔ ماسکیٹو لوشن یا کریم لگاؤ۔ بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھو، ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ڈینگو بخار ہو جائے تو کیا کریں؟ ڈاکٹر سے ترنت چیک اپ کروائیں۔ ڈینگو ٹیسٹ CBC اور NS1 ضرور کروائیں۔ سیلف میڈیکیشن بالکل نہ کریں، اسپیشلی پین کلر جیسے بروفین یا ڈسپرین، یہ بلیڈنگ کو بڑھا سکتا ہے۔ بخار کے لیے صرف پیراسیٹامول، پیناڈول لیں۔ ریسٹ یا ہائیڈریٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ ہوم ریمیڈیز یعنی کہ گھر کے ٹوٹکے: پپیتے کے پتوں کا جوس پلیٹلیٹس کو بڑھاتا ہے۔ کوکونٹ واٹر یعنی ناریل پانی باڈی کو ہائیڈریشن دیتا ہے۔ لیمن واٹر وٹامن C دیتا ہے اور امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ ایپل، کیوی، انار، کھجور ملک شیک، مطلب کہ ایپل، کیوی، انار کا آپ فریش جوس پی سکتے ہو اور ملک شیک اگر پینا ہے تو کھجور کا ملک شیک آپ بنا کے پی سکتے ہو۔ انرجی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سوپ، دال کا پانی، یخنی، ORS، یہ سب باڈی کو لکوڈ اور سالٹ دیتا ہے۔ ایسی طبیعت میں کیا نہ کھائیں؟ چکن فرائی، اسپائسی یا آئلی چیزیں نہ کھائیں۔ کافی، بلیک ٹی اور کولا ڈرنک سے پرہیز کریں۔ جنک فوڈ بالکل نہ کھائیں۔ جن چیزوں سے بہتری آتی ہے وہ یہ چیزیں ہیں: سیزنل فروٹس، ایپل، پپایا یا پھر کیوی یا بنانا۔ بوائلڈ ویجیٹیبلز، لائٹ کھچڑی، دال، سوپ اور یخنی۔ یاد رکھیں، ڈینگی میں بھوک کم لگتی ہے، اس لیے سالڈ فوڈ پر زور کم دیں۔ زیادہ تر لکوڈ اور ریسٹ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہوں یا بخار 3 دن سے زیادہ ہو تو ہاسپٹل ضرور لے جائیں۔ میرے ہسبینڈ کو کافی دنوں سے بخار ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت بہت لوگ اسی بخار کی وجہ سے پریشان ہیں۔ جس کو یہ بخار ہے، اگر اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تو ایپل جوس دینا اچھا ہے۔ اگر پیشنٹ فروٹس نہیں کھاتا تو یہ جوس تھوڑا تھوڑا کر دن میں 2 سے 3 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ ساتھ میں پپیتے کے پتوں کا جوس 2 چھوٹی چائے کے چمچ صبح اور شام دو، لیکن صرف 3 دن تک، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ پلیٹلیٹس کو بڑھاتا ہے مگر زیادہ دینے سے پیٹ اور لیور پہ اثر آ سکتا ہے۔ دن میں چکن یا سبزی والی یخنی دینا بہت فائدہ مند ہے، یہ ہائیڈریشن اور پروٹین دونوں دیتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات، مریض کو ریسٹ اور پانی، لکوڈ چیزیں زیادہ دو، پانی زیادہ سے زیادہ دو۔ اگر 3 دن میں بہتری نہ ہو یا پلیٹلیٹس
کم ہو رہے ہوں تو ڈاکٹر کو ضرور دکھاؤ. میں یہ بار بار بول رہی ہوں. اپنی اور اپنوں کی زندگی بچائیے. ڈینگی سے بچاؤ. صفائی زیادہ سے زیادہ کیجیے اور وقت پر ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. یہ چھوٹی سی احتیاط آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے. جاتے جاتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے ہسبینڈ کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دے. اور اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے جو بھی اس وقت اس بیماری سے یا کسی بھی بیماری سے میں مبتلا ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو صحت والی لمبی زندگی دے. آمین. اللہ حافظ. مجھے دیجیے اجازت اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے. تو اللہ حافظ. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.